السلام علیکم جناب، اس وقت ہم لوگ موجود ہیں وفاقی اردو یونیورسٹی میں، اور آج تحریک نفاذ کی جانب سے، تحریک نفاذ اردو کی جانب سے یہاں ایک پروگرام منعقد کیا گیا جس میں شہر کراچی کی معروف اور سماجی شخصیات ہمارے درمیان موجود رہیں۔ ایک اور ایسی شہر کی معروف اور سماجی شخصیت جناب نفیس صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، جو کہ اسٹوڈنٹ سوشل اسٹوڈنٹ فورم کے بانی بھی ہیں اور اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ بہت عرصے سے ہم دیکھتے ہیں، ہر ایکٹیویٹی میں ہم نظر آتے ہیں۔ نفیس صاحب، آج کے دن کے حوالے سے، اردو کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ۔ آج نفاذ اردو کے حوالے سے یہ پروگرام ایک سنگ میل ثابت ہوگا، کیونکہ جسٹس صاحب نے اپنا کام کر دیا ہے۔ اب حکومت کا ذمہ داری ہے کہ اس کو باقاعدہ نافذ کرے، اور اس کے بغیر ہمارے ملک میں کامیابی ممکن نہیں ہے۔ اردو کا نفاذ ہماری سب کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو نفاذ اردو لازمی ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ اسی طرح ایک اور شخصیت ہمارے درمیان، معروف سماجی اسکالر اور ماشاءاللہ سے شہر کراچی میں مختلف پروگرام میں ہمیں نظر آتے ہیں، وسیم صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ وسیم صاحب، آج کے دن کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا۔ آج کا پروگرام مجھے بہت منفرد لگا ہے، لیکن میرا کہنا بھی یہ ہے کہ اس پروگرام پہ صرف بس نہیں کرنا چاہیے، اس پروگرام کو کنٹینیو رکھنا چاہیے، اور ہر مہینے کم از کم ایسا پروگرام شہر کراچی کے اندر ہوگا اور دوسرے شہروں میں ہوگا، تو جا کے بات آگے بڑھے گی۔ اس پروگرام پہ اگر ہم نے بس کر دیا تو بات پھر یہیں ٹھپ ہو جائے گی۔ یقیناً آپ کی میسج جو ہے بہت ایک بہترین میسج ہے۔ کیئر نیوز دیکھ رہے ہیں آپ، بلوچستان میں بھی، خوزدار میں بھی، اور بہت ساری جگہوں پہ دیکھ رہے ہیں۔ میرے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، اردو سے محبت کیجیے۔ اردو ہماری قومی زبان ہے۔ قائد اعظم بابا قوم نے بھی فرمایا تھا کہ یہ میں واضح طور پہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ مملکت پاکستان کی سرکاری زبان اردو ہوگی۔ ڈھاکہ میں انہوں نے یہ کہا تھا اپنے خطاب میں۔ تو یقیناً ایک اردو جو ہے، اردو سے محبت کریں، اردو کا پرچار کریں۔ ایک اور شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں۔ جی ایک چیز میں کہہ دوں، قائد اعظم کا ایک دوسرا جو پیغام ہے وہ شاید لوگوں تک پہنچتا نہیں ہے، وہ بہت بڑا پیغام ہے، اس سے بھی زیادہ بڑھ کے پیغام ہے۔ قائد اعظم سے جب پوچھا گیا تھا کہ ہمارے پاس یہاں پہ کون سا نظام ہونا چاہیے، تو قائد اعظم نے فرمایا تھا القرآن، قرآن ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں کسی نظام کی ضرورت نہیں، ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے۔ اس کو بہت سے سیکولر طاقتیں جو نا چھپا دیتی ہیں، لیکن اصل نظام قائد اعظم کا فرمان یہی تھا کہ پاکستان کے اندر اسلامی نظام، اسلامی سسٹم قائم ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان جو بنا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پہ بنا ہے۔ یہ پہلی ریاست ہے، پہلی ریاست دنیا کے خطے کے اوپر جو اسلامی مملکت کے بن کے نکلی ابھری ہے۔ یہ بہت شکریہ وسیم بھائی، یقیناً آپ کا یہ پیغام بہت بہترین۔ ہمارے درمیان ایک اور شخصیت موجود ہے، مہربان بھائی، جو کہ سماجی سوشل حوالوں سے بہت مقبول شخصیت ہے۔ مہربان بھائی، آپ بتائیے آج کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ آج کا جو یہ پروگرام کیا ہے نفاذ اردو وفاقی اردو یونیورسٹی میں، تو بہت خوبصورت پروگرام ہے، اور اس قسم کے پروگرام جو ہیں وہ متواتر ہوتے رہنے چاہیے، نہ صرف اداروں میں بلکہ یہ گلی کوچوں میں بھی ہونے چاہیے۔ جب تک ہم اپنے گلی کوچوں کے بچوں اور اہل محلہ اور علاقے میں اس چیز کو واضح نہیں کریں گے کہ ہماری اصل جو قومی زبان ہے وہی جو ہے ذریعہ معاش بھی ہے، ذریعہ تعلیم بھی ہے، اور ہر قسم کی سوشل میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، جتنا ہم اردو زبان کو فروغ دے کر اس پہ ترقی پا سکتے ہیں، کسی اور زبان میں ہم اس پہ ترقی نہیں پا سکتے۔ چائنا کی مثال، جاپان کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے کہ ان لوگوں نے اس وقت دنیا میں ایک اعلیٰ مقام حاصل کیا، صرف اس بدولت کہ انہوں نے اپنی نظام تعلیم کو اپنی قومی زبان میں جو ہے رائج کیا، اور رائج کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں کے تمام لوگوں نے اس پر عمل درآمد بھی کیا۔ بہت شکریہ۔